آج صبح جی بہت زبردست ڈرامائی صورتحال تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب جسٹس فائز عیسیٰ جو تھے انہوں نے 9 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھایا اور وہ اٹھ گئے بینچ سے. ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود اٹھ گئے اور یہ بینچ کنٹروورشل ہو گیا, یہ بینچ ٹوٹ گیا. اور جو پلی لی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ یہ تھی کہ ایک تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ رات کو یہ جو عمران خان نے کی پٹیشن آئی ہے یہ شو کاز لسٹ میں کل رات آئی سب سے لیٹ, لیکن سب سے پہلے یہ لگا دی گئی. ان کو اس پہ بھی اعتراض تھا. انہوں نے یہ بھی کہا آج جسٹس فائز عیسیٰ نے کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول, اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی, آج کاز لسٹ میں آخر آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کی گئی. میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا, پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے, اس کے بعد میں اس بینچ میں بیٹھوں گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آپ جانتے ہیں اس کے اندر عدالت نے ایک نیا پریسیڈنٹ قائم کیا کہ قانون ابھی بنا ہی نہیں تھا اور جسٹس عطا بندیال کے بینچ نے جو ہے اس کے اوپر سٹے دے دیا اور کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. اس میں از خود نوٹس کا اختیار جو ہے حکومت نے نئے بل کے تحت 3 سینئر ججز کو دینے کی تجویز دی تھی. تو بینچ سے اٹھ رہا ہوں, کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہ ہو میں اس عدالت کو نہیں مانتا. اس وقت تک بننے والا ہر بینچ غیر قانونی ہے. یہ آئندہ آنے والے نامزد چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے ملٹری ٹرائل کو دیکھنے کے لیے وہ اس بینچ کو مانتے نہیں ہیں, یہ بینچ غیر قانونی ہے. میں اپنی دانش اور عقل کے مطابق جب ایک بینچ کا حصہ نہیں تھا تو مجھے کیوں شامل کیا گیا. میرے ایک نوٹ کو 8 اپریل کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا, انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا. باقی باتیں انہوں نے جو ہے اپنی آفیسلی دوسرے کیس کے حوالے سے بھی کی ہیں, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اس سے پہلے جبکہ یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے 1952 کا, جس کے اندر صریحاً یہ لکھا ہوا ہے کہ آرمی ایکٹ کی شک 21D کے تحت تمام سویلینز پہ لگایا جا سکتا ہے جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا. اور اسی کے تحت جو ہے عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کے دور میں 25 سویلینز جو ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوا. اس وقت نہ عمران خان نے پکارا, نہ ان کے وزیر قانون کو کوئی ہوش آیا, نہ وہ لا منسٹری زندہ ہوئی اور ان کے ہیومن رائٹس نہیں جاگے. اس وقت تو پورا ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں ہونا چاہیے. عمران خان ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس وقت کہ 25 سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. آج کیونکہ ان پہ بات آ رہی ہے تو وہ انہوں نے اعزاز احسن اور یہ سارا یہ پرسیپشن ہے. سب سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, جسٹس آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے سر. یہ آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس کے تحت آپ کے نزدیک سر سویلینز اگر آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کریں تو ان کا ملٹری میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آرمی ایکٹ 1952 میں آرٹیکل 21D رومن 1 and 2 سر, اس کے تحت اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کہ آرمی کی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ایسی تخریبی کارروائی ہوتی ہے تو اس صورت میں جو میں ملوث ہوتے ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. صحیح. اور یہ جو ابھی پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی ہیں اس میں خاص طور سے اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ کے خلاف ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. اب یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن بہت صورت سچویشن ہے. سر آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے. آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ تو بہرحال بعد میں ہوگا, اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا جسٹس صاحب؟ یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا جب کورٹ سنے گی کیس کو. جی. لیکن یہ بات طے ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے 1952 اس میں جو آرٹیکل سیکشن 1 and 2 جو ہے اس کے تحت اس سچویشن میں جو کہ آج کل جو ابھی ہوئی ہے ریسنٹلی, اس صورت میں اب وہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط اس پہ میں نہیں جا رہا ہوں, ایویڈنس پہ نہیں جا رہا ہوں, لیکن اگر اس قسم کی صورت ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے. جیسے صاحب لیکن آپ کا اتنا زیادہ تجربہ ہے آبویسلی, آپ ہمیں تھوڑا سا تو بتائیں نا کہ یہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے یہ پاکستان کے دستور کا حصہ ہے, یہ جائز ہے, یہ لیگل ہے. ویسے تو کورٹ جس کو چاہے اٹھا کے باہر پھینک دے, ہم اس پہ نہیں جا رہے. آپ کے نزدیک یہ آرمی ایکٹ جو ہے یہ پاکستان کے دستور کا حصہ ہے اور یہ اس کی شک 21D اس کا حصہ ہے؟ دیکھیے آرمی ایکٹ تو ہے نا اپنی جگہ پر, جس طرح ایک آرمی ایکٹ ہے, نیوی ایکٹ ہے, ایئر فورس ایکٹ ہے. تینوں فورسز کے لیے سیپریٹ ایکٹس ہیں. مینس قانون کا سر, مینس قانون کا حصہ ہے, میرے کہنے کا مطلب قانون کا حصہ ہے. جی قانون کا بالکل حصہ ہے, ہمیشہ سے رہے ہیں. اور اس میں یہ پروویژن ہے آرمی ایکٹ میں جو میں نے آپ کو مینشن کیا 21D 1 and 2 سیکشن جو ہے, اس میں یہ پروویژن ہے کہ اس قسم کی اگر حرکت ہوتی ہے تو اس صورت میں
आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होता है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो बयान की गई हैं, और वो कंडीशंस मौजूद हैं कि नहीं है उस पर मैं बहस नहीं करता। नहीं, उस पर आप सर बिल्कुल ज़रूर ना करें, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये 2015 के अंदर जैसे 21वीं तरमीम के ऊपर स्पीडी ट्रायल के हवाले से एक 17 रुकनी बेंच बैठा जिसने अपहोल्ड किया, चाहे वो टाइम बार किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक्चुअली वो उसकी स्पिरिट को तो मान लिया ना कि 11 जजेस ने ये कहा कि हाँ जी सिविलियंस जो हैं, जो APC आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो मुलव्विस थे वो भी सिविलियंस थे, उनका स्पीडी ट्रायल करना चाहिए उन दहशत गर्दों का। अब अगर ये एक फैसला एक प्रेसिडेंट के तौर पे आ चुका है, चाहे ये टाइम बार था 2 साल फिर प्लस 2 साल, तो अब इसके मौजूदगी के अंदर ये 7 रुकनी बेंच जिसमें सिर्फ 7 लोग बैठे हुए हैं, 9 का था कंट्रोवर्शियल हो गया, 2 उठ के चले गए, जस्टिस फाइजा चले गए, जस्टिस सरदार चले गए, ये बेंच इसकी ये हैसियत है लीगली कि ये इसको इतने बड़े फैसले को जो ऑलरेडी इतने बड़े बेंच ने किया है उसको टेकअप कर सके और उसके अगेंस्ट फैसला देखिए दे सके? वो एक और मौका था, ये और मौका है यहाँ अच्छा। पर तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हुई है इस एक्ट की, और उसमें खास तौर से जवाद खाजा साहब जो एक्स फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनकी जो पिटिशन में खास तौर से ये कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज हुई है कि ये सेक्शन 21D(1 and 2) जो है वो आइन के खिलाफ है और इसको कलअदम करार दिया जाए। ये उन्होंने अपनी पिटिशन में लिखा है, और जितनी बाकी पिटिशन है सबसे सही जो पिटिशन है वो उन्हीं की है, और उन्होंने ये कहा है अब वो आया ये कोर्ट उसको कंसिडर करके कलअदम करती है कि नहीं करती है, लेकिन जब तक के कलअदम नहीं करती वो अपनी जगह मौजूद है, और वो अब ये कि वो अप्लाई हो सकता है, वो कंडीशन है जो कि होनी चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हैं कि नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक फैक्चुअल चीज है सर, लेकिन मौजूद है। हुकूमत में बाइंडिंग हो जाएगा फैसला अगर ये आ जाता है कि जी नहीं हो सकता सिविलियंस का? हाँ, अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि ये सेक्शन 21D(1 and 2) जो है वो आइन के वो उसको कलअदम करार कर दे, आइन के खिलाफ है, यानी फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ है, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो सर ये इसका मतलब आर्मी एक्ट 21D के अंदर से ही निकल जाएगी ये हमेशा के लिए? जी बिल्कुल, वो तो यही है, उसका नतीजा यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी।